السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریز شراکت، جس کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہونے والی ہے انٹرسٹنگ۔ سے زمین ہی نکل جاتی ہے جب وہ اپنی ماں کے گھر سے واپس آتی ہے اور کہتی ہے کہ بہت اچھا ہوا زارا کے ساتھ، اب میں اپنے بھائی کی بھی دوسری شادی کرواؤں گی۔ تب ان لوگوں کو پتہ چلے گا جب ان کی بیٹی ان کے گھر بیٹھی رہے گی۔ جب وہ آتی ہے گھر واپس تو اسے کچھ بھی علم نہیں ہوتا کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب وہ ٹی وی لانچ کا دروازہ کھول کر اندر آتی ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین ہی نکل جاتی ہے۔ وہ سامنے بیٹھے ہوئے بچوں کو اور شفق کو دیکھتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے، اور حیران ہوتے ہوئے جب آگے بڑھتی ہے تو یہ سب کچھ دیکھ کر وہ زارون کی شکل کی طرف دیکھتی ہے اور زارون کو کہتی ہے کہ زارون، یہ سب کچھ کیا ہے اور شفق کیسے اس گھر میں واپس آ گئی؟ تو اس پر زارون کہتا ہے کہ تمہیں کیا، یہ کیا ہے، کیا مطلب اس کا؟ یہ اس کا گھر تھا، جب چاہے یہ واپس آئے، جب چاہے جائے، اس سے تمہیں کیا مطلب؟ اس پر وہ کہتی ہے میرا مطلب ہے کہ تم لوگوں نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ شفق گھر واپس آ رہی ہے۔ اس پر زارون کہتا ہے کہ میں گیا تھا شفق کو لینے کے لیے، میں تمہیں بتانے کا پابند نہیں ہوں۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے ماہم ایسے سوال میرے ساتھ مت کیا کرو، کیونکہ تم ایسے سوال کرتی ہو تو میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ تم جانتی نہیں ہو کہ آگے تمہارے بھائی کی وجہ سے میرا کتنا دماغ خراب ہوا ہے۔ تو اس پر شفق بھی حیران ہو کر دیکھنا شروع ہو جاتی ہے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں؟ تو اس پر ماہم کہتی ہے کہ میں نے کون سی غلط بات کی؟ میں نے تو صرف یہ پوچھ رہی تھی کہ اگر شفق نے واقعی گھر واپس آنا تو میں اس کے کمرے کی صفائی کروا دیتی اور بچوں کے لیے چیزیں وغیرہ بنوا دیتی۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ تمہاری کوئی ضرورت نہیں، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ ادھر سے آپ دیکھیں گے کہ ماہم جب اپنے کمرے میں جاتی ہے تو وہ آگ بگولا ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے کمبخت واپس آ گئی؟ میں تو نہیں چاہتی تھی کہ شفق واپس آئے، بلکہ اب تو یہ ایک بچہ لے کے گئی تھی، اب دو لے کر آ گئی۔ اب تو ان لوگوں کی نظر میں تو بس اسی کی حیثیت ہے، مجھے تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، لیکن میں اس کو چھوڑوں گی نہیں، میں اسے سکون سے یہاں پر نہیں رہنے دوں گی۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ راشد کی ماں بھی اسے کہتی ہے کہ بیٹا، اگر تم نے شفق کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوتا اور نیک نیتی کے ساتھ اس کے ساتھ رشتہ جوڑا ہوتا اور لالچ نہ کی ہوتی تو مجھے لگتا ہے کہ آج تم دونوں بہت ہی خوشگوار زندگی گزار رہے ہوتے، ایسے تم در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھا رہے ہوتے۔ ادھر دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اب شفق بہت ہی خوش ہے زارون کے گھر واپس آ کے، اور وہ کیونکہ وہ کافی ڈری ہوئی تھی۔ اب جب سے زارون نے اسے گھر واپس لایا، اسے سکون کا سانس آیا، اور اپنے پھپھو سے مل کر بھی اسے وہ سارا ہی واقعہ اسے سنا دیتی ہیں کہ کیسے ان کے گھر ایک آدمی گھس چکا تھا۔ اس پر وہ کہتی ہے اس کی پھپھو کہ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا گھر واپس آنے کا، نہیں تو آج کل کے کیا حالات ہیں۔ ادھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ روز بروز رمیز پریشان ہوتا رہتا ہے زارا کے لیے، زارا کی تصویر دیکھ کر روتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ زارا تم کہاں چلی گئی ہو، کیوں نہیں واپس آ رہی؟ زارا نے بس ایک ہی ہے کہ میں اب کبھی بھی رمیز کی زندگی میں واپس نہیں آؤں گی اور نہ ہی اس گھر میں واپس آؤں گی، لیکن رمیز یہ نہیں چاہتا۔ رمیز تو زارا کو بہت پسند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں زارا تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ زارا کو کال بھی کرتا ہے، لیکن آگے سے زارا کال اس کی پک نہیں کرتی اور نہ ہی اس کسی چیز کا جواب دیتی ہے، جس کی وجہ سے اب بہت ہی پریشان ہو گئی۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ معصومہ جب اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے رمیز کو کہ رمیز بیٹا میرے ساتھ چلو، ہم خود دونوں ماں بیٹا جاتے ہیں ان کے ہاں اور زارا کی منت کر کے گھر واپس لے آتے ہیں۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ امی آپ جانتی ہیں کہ زارا کو میں نے کتنی کالز کی ہیں، وہ ایک کالز بھی میری نہیں پک کر رہی۔ تو اس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ بس کرو بیٹا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، میں اسے سمجھاؤں گی، وہ ضرور میری بات سنے گا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ رمیز اپنی ماں کو لے کر بالآخر آ ہی جاتا ہے زارا کے گھر، اور زارا جب دیکھتی ہے تو وہ اندر چلی جاتی ہے۔ زارا وہ کہتی ہے، شفق بھی دیکھتی ہے تو حیران ہو جاتی ہے کہ بیٹا شفق تم کب واپس آئی؟ تو وہ کہتی ہے کہ بس میں آ گئی ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ زارا کو تو بلا دو۔ جب زارا کو بلاتے ہیں تو زارا کو اس کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا تم جانتی ہو کہ رمیز تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، گھر چلو، وہ گھر تمہارا ہے، تمہارے گھر وہ گھر بے سکونی سے ہوگے، تم جانتی ہو یہ سب جھوٹ تھا، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ آنٹی اس نے میرے اعتبار کو توڑا ہے، آپ جانتی ہیں نا کہ اب میں اس گھر میں کبھی بھی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میں رمیز کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا چاہتی ہوں۔ اس پر رمیز کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ زارا تم ایسی باتیں مت کرو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا چاہتا ہوں، اب کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، وہ سب جھوٹ ہے، میں ایسا لڑکا نہیں ہوں۔ تو اس پر زارا کہتی ہے کہ آپ نے بہت سے پہلے بھی دعوے ایسے کیے ہیں کہ جو سب جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ بس کرو زارا، اب تو گھر چلو۔ اس پر سارے بول پڑتے ہیں اور وہاں پر عذرا بھی ہوتی ہے۔ جب وہ اپنی
کہتا ہے کہ آنٹی زہرا کو سمجھائے نا، آپ کی یہ بات مانتی ہے؟ تو عذرا اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ زہرا بیٹا تم سے رمیز معافی مانگ رہا ہے، میں تو یہی کہوں گی اسے معاف کر دو اور ایک دفعہ اس کے ساتھ اس کے گھر چلی جاؤ۔ تو اس پر وہ پھر آ کر کہتی ہے کہ ٹھیک ہے امی، اگر آپ کہتی ہیں تو میں اسے ایک اور موقع دیتی ہوں، نہیں تو میں ایک دفعہ بھی اس کے گھر واپس نہیں جاتی۔ ادھر سے آپ دیکھیں گے کہ رمیز زہرا اور اس کے ساتھ خوشی خوشی اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اور جب یہ سب کچھ ماہم دیکھتی ہے تو اس کو اور ہی آگ لگتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو میری ادھوری خوشی تھی، میں تو سمجھ رہی تھی کہ یہ ماں اور میرا بھائی میرے ہیں، لیکن مجھے کیا پتا یہ تو ایک زہرا کے بغیر نہیں رہ سکتے اور زہرا کو اپنے ساتھ اپنے گھر ہی لے گئے۔ ادھر آپ نے دیکھیں گے اب نئے پلان بنانا شروع ہو گئی ہے ماہم کے۔ وہ کہتی ہے کہ جو بھی ہو، کیونکہ ہر پلان میرا فلاپ ہو رہا ہے، لیکن اب میں ایسے کروں گی کہ ان لوگوں کو پتہ لگ جائے گا، کیونکہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، کیا یہ لوگ مجھے نقصان پہنچا کر اذیت دے کر یہ لوگ خوش رہ سکیں گے؟ اگر میں نہ خوش ہوں تو ان لوگوں کو بھی میں کوئی زندگی میں خوشی نہیں دوں گی، خاص کر اس شفق کو، کیونکہ شفق تو مجھے ایک آنکھ نہیں باندھتی، اس نے تو میرا گھر تباہ کر دیا، میرا شوہر مجھ سے چھین لیا، اور یہ یہاں آ کر آباد ہو جائے، ایسا کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ زارون اور شفق بہت ہی خوش ہیں، اور وہ اس کی ماں بھی کہتی ہے کہ بیٹا میں آج بہت خوش ہوں، کیونکہ آج میرا گھر مکمل ہو گیا ہے، جہاں پر تمہارے بغیر تو یہ گھر سونا تھا، اور کیونکہ تم جانتی ہو کہ میں اپنے بچوں کے بغیر بھی نہیں رہ سکتی۔ اس پر زارون اس کو شفق کو کہتا ہے کہ شفق مجھے ایک بار پھر میں تم سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا کہ میں نے غصے میں تمہیں کئی بار غصہ میں برا بھلا کہا ہے۔ تو اس پر آگے سے شفق کہتی ہے کہ زارون ایسی کوئی بات نہیں ہے، غصے میں تو بندہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن میں نے آپ کو معاف کیا، آپ ایسی باتیں محسوس مت کریں۔ ادھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اب ماہم نے بھی دل میں ارادہ تو کیا ہے کہ میں ان لوگوں کو نقصان پہنچاؤں گی، لیکن پھر وہی بات سوچتی ہے کہ اگر ان لوگوں کو میں نے نقصان پہنچایا اور سب کو مجھ پر شک ہو گیا تو پھر میں کہاں جاؤں گی؟ اب تو میری ماں اور میرا بھائی بھی مجھے نہیں رکھیں گے، اس سے بہتر ہے کہ میں یہیں پر رہوں اور انہی کا ساتھ دوں۔ اس لیے آپ سے جو کچھ ہونا ہے وہ دیکھا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔